ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے نیت کا بیان۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کا بیان۔ سوال: کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق وہی یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج کو چھپنے تک کھانے پینے اور صحبت سے یعنی بیوی سے ملنے سے بچا رہا، لیکن روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہ ہوگا۔ پتہ چلا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب نیت کس طرح کریں گے؟ زبان سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ وہ آگے آ رہا ہے۔ سوال: نیت کس وقت کرنی ضروری ہے؟ یعنی روزے کے لیے نیت جو ہم کریں گے وہ کس وقت کریں گے، کب کرنا ہے؟ جواب: رمضان شریف اور نظر معین۔ نظر معین کس کو کہتے ہیں؟ تو پیچھے آ چکا ہے۔ نظر معین اس روزہ کو کہا جاتا ہے کہ آدمی نے مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر معین ہو گیا۔ اور فلاں تاریخ کو، جس تاریخ کو وہ نظر مانا ہے، مثال کے طور پر 26 مئی کو اس نے نظر مانا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 26 مئی کو روزہ رکھوں گا، تو 26 مئی کو روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہو گیا، تو کہتے ہیں رمضان شریف اور نظر معین کا روزہ۔ اور اسی طرح سے سنت اور نفل روزوں کی نیت کہتے ہیں رات سے کرے یا صبح کو آدھے دن سے پہلے تک جائز ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان شریف کے روزے، اسی طرح سے نظر معین، اسی طرح سے نفل روزہ، تو ان روزوں کی نیت جو ہے رات سے ہی کر لینی چاہیے۔ اور اگر کوئی رات میں بھی نہیں کیا، سحری کھا کر بھی نہیں کیا، تو سورج کو بیچ میں جانے سے پہلے یوں کہہ لیجئے 11 بجے دن کے 11 بجنے سے پہلے اس کو نیت کر لینی چاہیے کہ میں روزہ سے ہوں۔ دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا نام ہے۔ مثلا اگر 4 بجے صبح صادق ہوا اور 6 بجے غروب آفتاب ہوا تو شرعی دن 14 گھنٹے کا ہوا، اور آدھا دن 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد نیت کرتا ہے، یعنی 11 بجے کے بعد، 12 بجے کے بعد نیت کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور قضائے رمضان اور کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ اچھی طرح سمجھیے، قضائے رمضان یعنی کسی کا رمضان کے جو روزے ہیں وہ قضا ہو گئے تھے کسی وجہ سے، اب وہ رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے کسی دوسرے دن میں کر رہا ہے۔ اسی طریقہ سے کفارہ یعنی مثال کے طور پر کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے 3 دن روزہ رکھنا، غلام آزاد کرنا، لیکن آج کل کے زمانے میں غلام تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے اس کو 3 دن روزہ رکھنا، اس کو کفارے کے روزے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نظر غیر معین جو پیچھے آ چکا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے نظر مانی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اس کے لیے فلاں تاریخ کو روزہ رکھنا گویا متعین ہو گیا، اس کو نظر معین کہتا ہے یعنی متعین۔ اور اگر نظر مانی لیکن دن اور تاریخ متعین نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں نظر غیر معین۔ تو کہتے ہیں قضائے رمضان یعنی رمضان کا قضا اور کفارہ کے روزے، اور اسی طرح سے اور نظر غیر معین کے روزے کی نیت جو ہے صبح صادق سے پہلے کر لینی ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟
صبح صادق سحری کا جو ختم وقت ہوتا ہے، آخری جو وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے گویا کہ مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:30 پر، تو 4:30 سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ کون کون روزوں کی؟ قضائے رمضان یعنی رمضان کی قضا کی، اسی طرح کفارہ، اسی طرح نظر غیر معین کی، تب یہ روزے صحیح ہوں گے، ورنہ صحیح نہیں ہوں گے۔ اور رمضان کے جو روزے ہیں، اسی طرح سے نظر معین، سنت، نفل روزہ، تو اس کو سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صبح ہو جائے اور دن کے 11 بجے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی نیت کر لیتا ہے تو صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے گا۔ سوال، نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا قصد کرے یا صرف یہ ارادہ کر لے کہ روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کرے، بہر صورت رمضان میں رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن نظر کا روزہ، اور باقی دنوں میں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، نیت کے لیے زبان سے پڑھنا بصوم غد نویت من شہر رمضان، رمضان کے روزے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دل میں یہ نیت کر لیا میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ اس کے جانب سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کہ میں سنت روزہ رکھ رہا ہوں، نفل روزہ رکھ رہا ہوں، اور نظر معین میں نے بتایا کہ مثال کے طور پر 26 مئی کو کسی نے متعین کیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 26 مئی کو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ دن اس کے لیے متعین ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب متعین ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے یہ کہنا زبان سے ضروری نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ نظر معین کو روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ دل میں بھی ارادہ کر لے تو ہو جائے گا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس صرف اتنا کہنا ہے۔ اور نہیں بھی کہے تب بھی چلے گا، زبان سے کہنے کوئی ضرورت نہیں، بس میں دل میں نیت کر لے۔ کہتے ہیں اور نظر غیر معین اور کفاروں اور قضائے رمضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا قصد کرنا ضروری ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، الگ ہے تھوڑا سا۔ کون کون؟ قضائے رمضان کے روزوں کی قضا، اسی طریقہ سے نظر غیر معین میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ نظر غیر معین کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو دن اور تاریخ متعین نہیں کیا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ نظر غیر معین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دن اور تاریخ متعین کر دیا کہ فلاں تاریخ کو رکھوں گا تو نظر معین کہتے ہیں۔ اور نظر معین کے لیے اوپر آ چکا ہے کہ اس کے لیے نیت کرنا کہ آج کے دن میں نظر معین کو روزہ رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بس صرف یہ نیت کر لے روزہ رکھ رہا ہوں کافی ہے۔ لیکن نظر غیر معین کے لیے تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ آج میں نظر غیر معین کا جو روزہ رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے قسم کے کفارے کے روزے، ان کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے قضائے رمضان کی، یعنی رمضان کا روزہ کسی کا چھوٹ گیا، وہ قضا کر رہا ہے دوسرے دنوں میں، یہاں پر بھی نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے، خاص ان روزوں قصد کرنا ضروری ہے۔ سوال، نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ کہنے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ میں نے اوپر ہی بتا دیا تھا کہ نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں، دل میں بس ارادہ کر لے، یہ کافی ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔